عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت کے ایوننگ پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز، کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ میں آپ کو ممتا بنرجی کی وہ اسکوٹر والی تصویر دکھا کے تبصرہ کروں گا، تو وہیں راہل گاندھی جی کس طرح چھلانگ لگا دیے سمندر میں، ویڈیوز دو وائرل ہو رہی ہیں وہ بتاؤں گا، اس کی تفصیلات بھی۔ وہیں پر ٹویٹر، نیٹ فلکس، امیزون کے لیے سخت اصولوں کا نفاذ ہوا ہے بھارت میں، وہ بھی بتاؤں گا۔ تو انجن میں پانی بھرنے سے کس طرح دھماکہ ہوا، یہ کہ کنبے کے 10 افراد ہلاک ہونے کی خبریں آ رہی ہیں ایک علاقے سے۔ آرمینیا میں بھی کیا فوج نے بغاوت کر دی، یہ خبر سامنے آ رہی ہے، میانمار کے بعد آرمینیا کی طرف رخ کرتا ہوا۔ اور اس کے علاوہ بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری شادی پر قید اور جرمانے کی سزا ہو سکتی ہے مصر میں، مسودہ قانون کو منظوری ملنا باقی ہے۔ ادھر میں صہیونیوں کی جیوش نیشنل فنڈ نامی ایک کمپنی کی بات کروں گا آج، آپ کو اس کو جاننا ضروری ہے فلسطین کی زمین کے حوالے سے۔ اور ایک اور خبر آئی ہے اسرائیل سے، خفیہ منصوبے کی سیٹلائٹ تصاویر سے سامنے آئی ہے۔ دو اہم ترین خبریں ہیں، میں اس کی تفصیلات رکھوں اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اس کی تفصیلات نیچے دی جاتی ہیں، ہمیشہ اس پر غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے۔ اور 2 ملین ٹارگٹ ہے ہمارا، اگلا یعنی اپنا ہدف ہے۔ بہرکیف آئیے سب سے پہلے کچھ ویڈیوز دیکھ لیتے ہیں۔ آج جو دو ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوئے، ایک ویڈیو یہ جو اس وقت سامنے آ رہی ہے، خوبصورت منظر ہے قبۃ الصخرہ کا، فلسطین سے آ رہی ہے، برفانی منظر کے موقع پر جب برف باری ہو رہی تھی دالان میں اور قبۃ الصخرہ پر، تو اس وقت وہاں قریب موجود، گھر کے قریب موجود ان لوگوں نے تصویر بنا لیا، اس کو وائرل کر دیا۔ ایک خوبصورت منظر آپ دیکھ سکتے ہیں، کتنا بہترین لگ رہا ہے۔ آئیے اپنی اس منظر کو دیکھ کر کے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں، اس کے بعد سیاست کی بات کرتے ہیں، اور وہ ہے راہل گاندھی۔ اور منظر سامنے آیا، اتنا ہی نہیں بلکہ گاندھی نے 10 منٹ تک سمندر میں ان کے ساتھ تیراکی کرتے ہوئے ان کی سمندری زندگی کے مزے لیے، جو ایک پرسنل سیکورٹی آفیسر کے ساتھ۔ آئیے ایک اور ویڈیو میں دکھاتا ہوں ممتا بنرجی کی، جو آج اس پر بھی بہت زیادہ تبصرے ہوئے۔ ڈیزل اور پیٹرول کی مہنگائی کو لے کر کے ممتا بنرجی نے آج احتجاج کرنے کا طے کر لیا تھا، اور اس کے لیے یہ الیکٹرک اسکوٹی چلانے کی کوشش کی، لیکن چلاتے چلاتے کس طرح نیچے گرتے گرتے بچی ہیں، اس ویڈیو سے آپ دیکھ سکتے ہیں، جس کو لے کر کے اس وقت جو بنگال میں ممتا بنرجی کے مخالفین ہیں وہ اس ویڈیو کو بار بار شیئر کر رہے ہیں، جبکہ اس ایک منظر کی وجہ سے حقیقت میں جس چیز کو لے کر کے احتجاج کیا جا رہا تھا وہ پیچھے رہ گیا۔ اصل میں ایندھن کی بڑھتی قیمتوں کے خلاف منفرد انداز کے ایک احتجاج میں مغربی بنگال کی چیف منسٹر ممتا بنرجی منگل کے روز ریاستی سیکریٹریٹ کے لیے ایک الیکٹرک اسکوٹر کی سواری کرتے ہوئے پہنچی۔ ریاستی وزیر فرحاد حکیم کے پیچھے ممتا بنرجی بیٹھی ہوئی دکھائی دی، جو بیٹری سے چلانے والے الیکٹرک اسکوٹر چلا رہے تھے۔ اس بیچ میں یہ ویڈیو پکڑی گئی جس میں وہ چلانے کی کوشش کی تو کس طرح سے وہ گرتے گرتے بچی ہے۔ بہرکیف اپنے گلے میں پیٹرول کی بڑھتی قیمتوں کے خلاف ایک پلے کارڈ بھی لٹکائے ہیلمٹ پہنی ہوئی بنرجی ہزاری سے ریاستی سیکریٹ کے اپنے 5 کلومیٹر کے سفر کے دوران سڑک کی دونوں کھڑی عوام کو ہاتھ دکھاتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی، اور اس کا منظر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بہرکیف یہ دونوں ویڈیو نے آج بوال مچایا ہے سوشل میڈیا میں۔ وہیں پر آج سب سے زیادہ ٹرینڈ کرنے والا وہ جاب دو مودی کے نام سے، یعنی بے روزگاری کو لے کر کے ٹرینڈ ہوا ہے۔ اس میں کروڑوں لوگوں نے ٹویٹ کیا اس ہیش ٹیگ کو استعمال کرتے ہوئے، جاب دو مودی۔ بہرکیف ناظرین، آئیے حکومت ہند کی جانب سے نیٹ فلکس، امیزون جیسے
OTT اور فیس بک ٹویٹر جیسے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لیے رہنما ہدایات جاری کر دی ہیں۔ مرکزی وزیر روی شنکر پرساد اور پرکاش جاوڈیکر نے پریس کانفرنس میں معلومات دی۔ نئی رہنما ہدایت کے مطابق سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو کوئی بھی قابل اعتراض مواد ہٹانا ہوگا۔ نیز ڈیجیٹل میڈیا کو بھی الیکٹرانک میڈیا کی طرح سیلف ریگولیشن پر عمل کرنا ہوگا، یہ صاف طور پر بھارت کی حکومت نے کہا ہے۔ روی شنکر پرساد نے کہا کہ بھارت میں کاروبار کرنے کے لیے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کا خیر مقدم ہے۔ حکومت تنقید کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن سوشل میڈیا کے غلط استعمال پر شکایت کے لیے بھی کوئی فورم ہونا چاہیے۔ سوشل میڈیا کے لیے جاری کردہ رہنما ہدایت پر 3 ماہ میں عمل درآمد کیا جائے گا۔ روی شنکر پرساد نے بتایا کہ بھارت میں واٹس ایپ کی 53 کروڑ، فیس بک 40 کروڑ سے زیادہ صارفین ہیں۔ ہندوستان میں ان کا بہت استعمال ہوتا ہے، لیکن لوگوں کے خدشات پر توجہ دینا بھی لازمی ہے۔ یعنی کہ ناظرین گرامی، سوشل میڈیا پر قدغن لگانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ اب اس کے لیے اصول بنائے جائیں گے، اس اصولوں کے مطابق ہی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ آزادی سے بول نہیں سکتے، اور بھی بہت ساروں پر قدغن لگانے کی ظاہر سی بات ہے۔ اس وقت سب سے زیادہ مرکزی حکومت اگر بدنام ہو رہی ہے تو وہ چینلوں میں تو نہیں بدنام ہو رہی، چینلوں پر تو انہی لوگوں کا قبضہ ہے جس کی وجہ سے گودی میڈیا کہا جاتا ہے۔ اب جس کے ذریعے سے لوگ آزادی کے ساتھ اپنی منشا، اپنی تنقید لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ یہی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اس پر بھی اب جو ہے پوری سب کی مرکزی حکومت کی بری نظر لگی ہے۔ آئیے ناظرین آگے بڑھتے ہیں۔ انجن میں پانی بھرنے سے دھماکہ ہوتا ہے اور ایک ہی کنبے کے 10 افراد ہلاک ہوتے ہیں، اور یہ اندوہناک اور بہت ہی افسوسناک واقعات جو پیش آئی ہے وہ افغانستان کی صوبہ اوزگان میں ایک منی وین کے انجن میں پانی بھر جانے کی وجہ سے پیش آئی تھی۔ اس میں ہونے والے دھماکے کے بعد اس قدر آگ لگ گئی جس کے نتیجے میں ایک ہی خاندان کے 10 افراد پوری طرح سے جاں بحق ہو گئے۔ افغان میڈیا کے مطابق اوزگان کی پولیس ترجمان نے بتایا کہ بدقسمت خاندان شادی کی ایک تقریب میں شرکت کے بعد واپس اپنے گھر جا رہا تھا، ان کی گاڑی دریائے ہلمند میں پھنس گئی تھی۔ پولیس ترجمان کے مطابق دریا میں پانی کا دباؤ اس قدر شدید تھا کہ پانی گاڑی کے انجن میں داخل ہو گیا اور انجن زوردار دھماکے سے پھٹ گیا، جس سے گاڑی میں آگ لگ گئی، اور اس کے بعد ایک ہی کنبے کے 10 افراد پوری طرح سے جاں بحق ہو گئے۔ اس میں 3 کم عمر بچے بھی شامل تھے۔ دلہا دلہن دوسری گاڑی میں ہونے کی وجہ سے بچ گئے ہیں۔ تو ناظرین گرامی، ایک بہت ہی افسوسناک واردات اور حادثہ پیش آیا ہے افغانستان میں، جس کو لے کر کے اس وقت سرخیاں چھائی ہوئی ہیں۔ ناظرین گرامی، میانمار میں فوجی بغاوت کے بعد جو حالات ہیں برما میں وہ آپ لوگ جانتے ہیں۔ اب آرمینیا سے خبر آ رہی ہے کہ آرمینیا کی فوج نے وزیر اعظم نکول پشینان سے استعفیٰ کا مطالبہ کر دیا ہے۔ آرمینیا کی فوج کے چیف آف جنرل اسٹاف اونک نے دیگر سینئر فوجی سربراہوں کے ہمراہ ایک تحریری بیان جاری کیا، جس میں وزیر اعظم نکول پشینان سے اقتدار سے دستبردار ہونے کا مطالبہ کر دیا ہے، جس کی وجہ سے فوجی بغاوت کے آثار پیدا ہو گئے ہیں آرمینیا میں۔ تاہم وزیر اعظم نکول نے اس بیان کو فوجی بغاوت قرار دیا اور اپنے حامیوں سے مزاحمت کے لیے سڑکوں پر نکلنے کا کہا۔ بیان کی کچھ دیر بعد وزیر اعظم نے چیف آف جنرل اسٹاف کو عہدے سے فارغ کر دیا۔ روسی خبر رساں ایجنسی کے مطابق وزیر اعظم نکول نے کہا ہے کہ آج میں نے چیف آف جنرل اسٹاف اور ان کے نائب کو برطرف کر دیا ہے۔ وزیر دفاع نئے چیف آف جنرل اسٹاف ان کے نائب کی تقرر کے متعلق فیصلے کی تیاری کر رہے ہیں۔ بیک ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت فوج پوری طرح سے مختلف علاقوں میں، مختلف ملکوں میں بغاوت کرتے ہوئے جو ہے پوری طرح سے حکومت پر اور ملکوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، جو بہت ہی زیادہ مصیبت پیدا کرنے والی ہوتی ہے سیکولرزم اور جمہوریت کے معاملے میں۔ ظاہر سی بات ہے کہ فوجی حکومت جب ہوگی تو کس طرح سے جو ہے دشواریاں پیش آئے گی اور ظلم و ستم جاری ہوگا، یہ آپ بہتر انداز میں جان سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، مصر کی کابینہ نے خاندانی زندگی سے متعلق قانون سازی کرتے ہوئے شادی بیاہ، طلاق، خلا اور فسخ نکاح، شادی کی اہلیت، متولی، نسب نان نفقہ، پرورش اور منگنی کے نئے قواعد و ضوابط مقرر کر دیے ہیں۔ نئے قانون کے تحت مصر کا کوئی شادی شدہ شہری پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری شادی نہیں کر سکتا۔ تاہم اگر کوئی ایسا کرے گا تو اسے 1 سال قید اور جرمانے کی سزا یا دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں۔ کابینہ کی جانب سے منظور کردہ مسودہ قانون میں کہا گیا ہے کہ پیدا ہونے والے ہر بچے کا نسب اس کی ماں کی طرف منسوب ہوگا۔ منگنی کرنے کے بعد نکاح سے انکار اور دونوں میں سے کسی ایک کی وفات کی صورت میں لڑکی کے مہر کے لیے مقرر کردہ رقم واپس ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر شوہر دوسری شادی کو بیوی سے مخفی رکھے گا تو اسے بھی سزا دی جائے گی۔ مسودہ قانون کے آرٹیکل 58 میں وضاحت کی گئی کہ شادی کے وقت خاوند کو یہ بتانا ہوگا کہ آیا وہ پہلے سے شادی شدہ ہے یا نہیں۔ اگر وہ پہلے سے ہے اور اس کی بیوی ہے تو اس کی طرف سے دوسری شادی کا اجازت نامہ پیش کرنا ہوگا اور اس کی رہائش گاہ کے بارے میں بتائے گا۔ شوہر کو اپنی پہلی بیوی یا بیویوں کی نئی شادی کے بارے میں بھی بتائے گا۔ پہلی بیوی کے علم میں لائے بغیر دوسری شادی پر شوہر کو 1 سال قید اور کم سے کم 20,000 مصری پاؤنڈ جرمانہ ہوگا۔ جرمانے کی زیادہ سے زیادہ حد 50,000 پاؤنڈ ہے۔ بیک ناظرین گرامی، یہ نیا قانونی مسودہ جو اس وقت مصر میں
پاس کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، پاس ہو چکا ہے، اس کو لے کر کے اس وقت انٹرنیشنل میڈیا میں بہت زیادہ تبصرے، الگ الگ قسم کے تبصرے سامنے آ رہے ہیں۔ بہرکیف آپ کو جاننا چاہیے کہ 4 نکاح کو لے کر کے ویسے بھی انٹرنیشنل میڈیا مسلمانوں کو لے کر کے بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بناتا ہے، اس کے اندر کی حکمتیں اور بہت ساری چیزیں ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے، بلکہ دنیا کے سامنے لانا چاہیے۔ لیکن ایسے میں مصر کی جانب سے یہ ساری چیزیں سامنے آنے کے بعد ایک مرتبہ پھر جو ہے بالخصوص یورپی میڈیا اس بات کو بہت زیادہ تنقیدی تبصروں کے طور پر اس خبر کو لینے کی کوشش کر رہا ہے اور تبصرے جاری ہو چکے ہیں۔ ناظرین گرامی، اس وقت 2 اہم ترین خبریں جو اسرائیل کی زمین سے یعنی فلسطین کی زمین سے جو آئی ہیں وہ مجھے آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے۔ ایک تو یہ کہ اس کمپنی کے بارے میں بات کرنا ہے جو کمپنی لگاتار فلسطین کی زمین پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اب تک 20% زمین اسی کے قبضے میں ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو سے ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ اپنے عہدے کا حلف اٹھانے کے بعد ان کا اسرائیلی وزیر اعظم سے پہلا سرکاری رابطہ تھا، لیکن ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے ایک روز پہلے اعلان کیا تھا کہ امریکہ مشرق وسطیٰ میں امن کو 2 علیحدہ اور خود مختار ریاستوں کی صورتوں میں دیکھتا ہے، یعنی فلسطین بھی اور اسرائیل بھی، یعنی فلسطین کی اپنی ریاست قائم ہوگی تو وہیں اسرائیل کی بھی، اور اسی طرح سے امن قائم ہو سکے گا۔ یہ بیان جاری کیا تھا امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے، لیکن اس کے بعد امریکی صدر کا اسرائیلی وزیر اعظم سے رابطے کے فوری بعد ہی جوئش نیشنل فنڈ، ایک بہت بڑی کمپنی ہے، اس نے یہودی آباد کاروں کے لیے فلسطین کی مزید زمین خریدنے کا اعلان کر دیا۔ یعنی جوئش نیشنل فنڈ کے اس منصوبے پر اسرائیل کے انتہا پسند یہودی بہت زیادہ خوش ہو رہے ہیں اور وہ 2021 کو صہیونیت کا سال قرار دے رہے ہیں۔ تو دوسری طرف امریکہ کے لیے ایک نئی پریشانی شروع ہو چکی ہے، ہونا چاہیے اگر فلسطین کی مزید زمین پر یہودی آباد ہو گئے تو 2 ریاستوں کے منصوبے کا مستقبل کیا ہوگا۔ امریکہ کی جو پالیسی ہے اس وقت، اس پالیسی پر جو ہے قدغن لگے گی۔ ناظرین میں آپ کو بتاؤں جوئش نیشنل فنڈ ہے کیا۔ یہ 1901 یعنی 1901 میں قائم کیا گیا تھا۔ اس وقت سے اسرائیل کی 15% زمین جوئش نیشنل فنڈ کی ملکیت میں ہے، یعنی اسی نے خریدا ہے 15% زمین۔ فنڈ نے یروشلم کی گرد و نواح کی زمین خریدنے کا فیصلہ کیا، جس میں بنجمن ریجن، سدرن ماؤنٹ، ہیبرون، ہائی وے 5 اور گرین لائن کا علاقہ شامل ہے۔ جوئش نیشنل فنڈ کو دنیا بھر میں پہلے وہ امیر یہودی سرمایہ کار فنڈ دیتے ہیں، جس سے وہ یہودی آباد کاروں کے لیے زمین خرید کر دیگر بہت سارے ممالک سے جو بکھرے پڑے ہوئے یہودی ان کو لے آتے ہیں اور یہاں رہائشی علاقے میں ان کے لیے گھر تعمیر کرتے ہیں، ان کو رہنے پر مجبور کرتے ہیں، اور دنیا بھر سے اسرائیل آنے والے یہودیوں کو آسان اقساط پر گھر فراہم کیا جاتا ہے، بلکہ ان کو کبھی کبھی فری میں بھی دیا جاتا ہے اس کی جانب سے۔ تو اب اس نے جب یہ اعلان کیا ہے کہ مزید فلسطین کی زمین پر خریدیں گے، خریدنے کا مطلب نہیں ہے قبضہ کریں گے، تو یہ حالات پیدا ہو گئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بائیڈن کا جو انتظامیہ ہے وہ اس صورتحال سے کس طرح نمٹتا ہے، اور عالمی سطح کے ہمارے عربی ممالک کے ذمہ داران اور اس اقتدار پر موجود خلیجی ممالک کے حکمران آخر اس فیصلے پر جو ایک اعلان ہوا ہے جوئش فنڈ کی جانب سے، وہ اس پر کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں کہ لگاتار یہ الگ الگ کمپنیاں فلسطین کی زمین کو ہڑپنا چاہتی ہیں لیکن کوئی کچھ بولنے کو تیار نہیں ہے۔ ناظرین اس کے علاوہ ایک اور اہم ترین خبر ہے، اور وہ بھی ایک اہم ترین AP خبر رساں ایجنسی کی جانب سے آئی ہے۔ تل ابیب انتظامیہ کی جوہری اسلحے کی تنصیب میں حالیہ سالوں کے سب سے بڑی تعمیری منصوبے میں سے ایک زیر تعمیر ہے۔ یہ خبر اور رپورٹ یہ AP خبر رساں ایجنسی۔ ایران پر ہمیشہ سے یہ الزامات لگا کر کہ اس پر پابندیاں عائد کی جاتی ہیں امریکہ کی جانب سے، وہ جوہری اسلحے کے میں اور دیگر بہت ساری جو دھماکہ خیز مواد ہوتے ہیں، بہت انتہائی درجے کی جو دھماکہ خیز ہوتے ہیں، جو انسانیت کے لیے جان لیوا ہوتی ہیں، بلکہ اس کے لیے مناسب ہی نہیں ہے، اسے ہتھیار تیار کر رہا ہے، الزامات لگ کر کے پابندیاں عائد کی جاتی ہیں۔ اب خود جو ہے ایک ایسی رپورٹ AP کے ذریعے سے آئی ہے جو یہ واضح کرتی ہے کہ اسی طرح کی سازش جو ہے خود اسرائیل بھی اپنا رہا ہے۔ AP خبر رساں ایجنسی کی خبر کے مطابق سیٹلائٹ تصاویر میں اسرائیل کے جنوبی شہر ڈیمونا کے جوار میں واقع نیگیو جوہری تحقیقاتی مرکز کے شمعون پریس جوہری ری ایکٹر کے قریب فٹ بال گراؤنڈ جتنے بڑے رقبے میں اور چند منزلہ زیر زمین کھدائی ہوتی دکھائی دے رہی ہے، اور اتنے بڑے میدان میں اور اتنی جو ہے زیر زمین کھدائی ہونا آخر کیا معنی رکھتا ہے، یہ سوال کیا جا رہا ہے۔ اندازے کے مطابق ری ایکٹر کے قریب کھدائی کا کام سال 2019 میں شروع ہوا اور اس وقت سے اب تک سست رفتاری سے جاری ہے یہ کام۔ سیٹلائٹ تصاویر میں تقریباً 150 میٹر طویل اور 60 میٹر چوڑے گڑھے سے نکلنے والی مٹی اور پتھروں کو دیکھا جا سکتا ہے۔
خبررساں ایجنسی کے مطابق اس منصوبے کی وجہ تاحال معلوم نہیں ہوئی اور اسرائیلی حکام نے اس سے متعلق سوال کا جواب نہیں دیا اور جواب دینے سے کتراتے رہے۔ یہ سب سے بڑی ایجنسی AP کا کہنا ہے جو وہاں پر اس کے کئی رپورٹر موجود ہیں۔ خبر میں کہا گیا ناظرین کہ تعمیر کا کام اس دور میں شروع ہوا جب بنیامین نیتن یاہو انتظامیہ ایران کے جوہری پروگرام پر سخت تنقید کر رہی تھی۔ مزید کہا گیا کہ اقوام متحدہ کے مبصرین نے ایران کی جوہری کارروائیوں کی مانیٹرنگ کی ہے، لیکن اسرائیل نے اپنی جوہری کارروائیوں کی مانیٹرنگ کی اجازت نہیں تھی۔ یعنی ایران کی مانیٹرنگ کریں گے، لیکن جو اسرائیل کر رہا ہے اپنی زمین میں اور اتنے بڑے پیمانے پر، اس پر مانیٹرنگ کون کرے گا؟ واشنگٹن کی اسلحہ کنٹرول سوسائٹی کے ڈائریکٹر ڈیرائل جی کمبل نے کہا ہے کہ اسرائیل انتظامیہ کا نیگیو جوہری تحقیقاتی مرکز کے منصوبے سے متعلق بیان جاری کرنا ضروری ہے۔ ناظرین یاد رہے کہ 1950 کے سالوں میں اسرائیل نے فرانس کی مدد سے ملک کے جنوبی شہر ڈیمونا کے جوار میں واقع صحرا میں خفیہ شکل میں جوہری تنصیب کی تعمیر کا کام شروع کیا تھا۔ تل ابیب انتظامیہ نے مذکورہ علاقے میں جوہری تنصیب کے تعمیری منصوبے کو امریکہ سمیت بین الاقوامی رائے عامہ سے پوشیدہ رکھا تھا۔ معلومات کے مطابق مذکورہ تنصیب سے حاصل شدہ پلوٹونیم کے طفیل اسرائیل دنیا میں جوہری اسلحے کے مالک 9 ممالک میں سے ایک بن گیا ہے جو جوہری اسلحے کو رکھتے ہیں۔ اسرائیل کی جوہری کارروائیوں کے بارے میں معلومات فراہم نہ کرنے کی وجہ سے اسرائیل کے جوہری اسلحے کی تعداد کے بارے میں کوئی معلومات موجود نہیں ہے۔ تاہم جوہری اسلحے کی مخالف تنظیموں کے مطابق تل ابیب انتظامیہ کے پاس 80 کے لگ بھگ جوہری اسلحہ موجود ہے۔ 80 کے لگ بھگ جوہری اسلحہ کا مطلب جانتے ہیں آپ؟ پوری دنیا کو برباد کیا جا سکتا ہے۔ اطلاعات کے مطابق اسرائیل کی جوہری اسلحے کو بیلسٹک میزائل، جنگی طیاروں اور آبدوزوں کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے ساتھ یہاں جوہری ہتھیار تیار ہو رہے ہیں اور وہ بھی کئی سالوں سے، لیکن صرف نظر رکھی جا رہی ہے تو ایران پر الگ الگ طرح کی اس پر پابندیاں عائد ہیں، اور یہاں ہے کہ جو خفیہ طور پر اتنی بڑی زمین پر جو یہ ساری کارروائیاں چل رہی ہیں۔ AP کے حوالے سے یہ آنے والی خبر اس وقت پوری دنیا میں ہنگامہ مچائے ہوئے ہے۔ بہرکیف ناظرین تمام چیزوں پر غور کرنا اور اس پر جو ہے نظر رکھنا میری بھی اور آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے۔ بہرکیف مجھے یہاں پہ اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں کے سامنے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی